دنیا میں کئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو خود بخود تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، جن سے ماضی، حال اور مستقبل کا درس ملتا ہے۔ ایسے ہی واقعات میں ایک تقسیم ہند میں مسلمانوں کی ہجرت ہے۔ صدیوں تک ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کی خوشی غم میں شرکت کرنے والے پلک جھپکتے ہی جان کے دشمن بن گئے۔ تقسیم ہند داستانوں کی ایسی کتاب ہے جس کا ہر صفحہ خون کے آنسو رلاتا ہے۔ گھر چھٹے، جائیدادیں لٹیں، بیٹیاں کنویں میں ڈوب مری، تو کہیں باپ اولاد کو بچاتے بچاتے دم توڑ گیا۔ لٹے پٹے قافلے، بچھڑنے والے پیاروں کو ڈھونڈتی آنکھیں، انتظار، امید اور وسوسوں کے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا۔ میرا نام ذکیہ سلطانہ اور میں جالندھر کی رہنے والی ہوں اور پیدائشی وہاں کی ہوں، جالندھر کی۔ اور جالندھر جو ہے وہ بڑا اچھا اسٹیشن تھا، اور وہاں پر یہ کہ ہمارا کالج بھی تھا اور اسکول بھی تھے، مطلب پوری اچھی قسم کا موقع پہ تھا، سب اچھی طرح سے۔ اور اس پہ سول لائن پہ رہائش بھی ہوتی تھی، اور وہاں پہ جو میرے والدین نے گھر بنایا تھا تو وہ سول لائن پہ بنایا تھا۔ اور میری والدہ کا نام امیر بیگم تھا، تو انہوں نے اس منزل کا نام امیر بیگم رکھا، اور اسی ہم امیر بیگم منزل میں ہم رہتے تھے۔ تو میرے ایک بہنوئی تھے، ایک بہن کی شادی ہوئی تھی اور ہم 3 بہنیں اور ایک بھائی۔ بڑے بھائی ایک تھے، ان کو تو میرے والدین نے انگلینڈ بھیجا تھا ایجوکیشن لینے کے لیے، کراچی میں آ کے پھر انہیں جاب بھی ملا۔ تو جب میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد بھائی آئے، اور بھائی نے یہ کہا کہ میں کچھ نہیں لینے چاہوں گا، کیونکہ جتنی زمینیں ہیں، جتنے گاؤں ہے، وہ آپ اپنے پاس رکھیں، اور یہ گھر بھی اسی طرح آپ کے پاس رہے گا، اور آپ مجھے جو شیولٹ گاڑی ہے میں وہ کراچی لے کے جاؤں گا۔ تو ہم وہ مان گئے، بس ٹھیک اسی طرح چلتا رہا۔ اب ہم 3 بہنیں تھیں اور ایک والدہ تھی، 4۔ تو ایک بہن کی شادی کر دی تھی، اور ان کے میاں کو گھر میں لے آئے تھے، داماد گھر جیسے ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے تب لاء کیا تھا، ان کا باپ سیشن جج تھا، تو لاء کیا تھا۔ تو پھر میرے والد نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس ہی وکالت کرے، کیونکہ جتنے ہمارے گاؤں ہیں وہاں پہ بہت ان کو وکالت اچھی چمکے گی۔ تو ان کو میرے والد ساتھ لے آئے تھے جلندھر، تو وہ وہاں پہ تھے رہتے ان دنوں۔ اور انہی دنوں یہ ہوا کہ پاکستان جب بنا 47 میں، اس میں اب مجھے وہ دن جو یاد نہیں ہے کہ جب کہ پہلے گورنر جنرل قائد اعظم کو اناؤنس کیا، اور تو تب یہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں فرسٹ ٹائم لاہور جاؤں گا، اور جا کر میں ایز اے گورنر جنرل لاہور پہلے جاؤں گا۔ کراچی سے وہ آئے لاہور آئے، تو انہوں نے لاہور آ کر یہ سوچا کہ اب کہاں پر، ساری جگہ تو قتل و غارت پڑی تھی، کہیں لڑکیاں پڑی ہیں تو کہیں لڑکے پڑے ہیں، مردے ادھر مردے سب۔
تو انہوں نے وہاں پہ یونیورسٹی گراؤنڈ ہے چبرجی پارک کے آگے پیچھے یونیورسٹی گراؤنڈ تھا، انہوں نے وہ دیکھا کہ وہ ٹھیک ہے، اور وہ لیک روڈ پہ تھا، تو وہاں پہ قائد اعظم تشریف لائے، اور وہاں پر ہم چونکہ میری بہنوئی جب تھے وہ مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ تھے، جلندھر کی مسلم لیگ کے وہ پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے وہاں پہ ان کو ریسیو کیا، اور وہاں پہ سارے جو فنکشن ہونا تھا ہوا، مگر میں تو ہم لوگ نہیں جا سکتے تھے باہر، عورتوں کو بالکل منع تھا، تو وہاں پہ رہے، اور ہو گیا قائد اعظم کو دیکھنا کبھی، اور یہ بھی سننا مل گیا کہ میں کشتی نکال کے لایا ہوں منجھدار سے، میرے بچوں اسے رکھنا سنبھال کے، تو وہ جب وہ بات کرتے تھے تو ہم لوگوں کے اندر بھی دل روتے تھے اور باہر بھی دل روتے تھے، اور اب جب ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے اور کیسے ہے، تو اس کو برداشت کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں، ہم نے وہ بھی کیا، اب کیا کرتے، بہر صورت انہی دنوں میں جو مسلم لیگ کے یہ پریزیڈنٹ تھے میرے بہنوئی جو کہ ہمارے پاس ہی جلندھر میں تھے، تو انہوں نے اپنا وہاں سے مسلم لیگ کا لگایا ہوا تھا کہ میں مسلم لیگ میں پریزیڈنٹ ہوں جلندھر کا، تو وہاں جب یہ پارٹیشن شروع ہوئی ہے تو انہوں نے وہاں پہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کو مار دیں گے، مسلموں کو مار دیں، مسلموں کو جینے نہیں دینے گے، اور یہ وہ چکر نعرے لگانے شروع کیا۔ ایک دن ہوا کہ 200-300 بندہ ہمارے گیٹ پہ آ گیا، اور آ کے وہاں کے اس نے نعرے لگانے شروع کر دیا، اشفاق صاحب، ان کا نام اشفاق تھا میرے بہنوئی کا، اشفاق صاحب باہر آؤ، اپنی شانات دکھاؤ، تو ہم بڑے ڈر گئے کہ اب یہ تو کیا کریں، ہم تو سب عورتیں تھیں کیونکہ گھر میں مرد ہی تھے، یہ ایک تھے ہمارے جو بہنوئی تھے، اسی لیے میرے والد ان کو اپنا داماد لے کے آئے تھے۔ بہر صورت انہوں نے جب یہ نعرے لگائے تو میرے بہنوئی اندر تو نہیں آئے، مگر انہیں سب کو تسلی دے کے کہ ٹھیک ہے ہم نہیں رہیں گے، ہم چلے جائیں گے، انہوں نے کہا ابھی آپ جاؤ، ابھی جاؤ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آج ہی جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں سے وہ نکلے، اور جو ان کے ہمارے ساتھ ہمسائے تھے وہ سکھ تھے، اور ان کے ہاں بھی جو لاہور میں قتل و غارت ہوئی تھی ٹرین کی اور یہ وہ، تو ان کے بھی کچھ ملنے جو ان کے رشتہ دار تھے وہ بھی بھاگ کے دوڑ کے ان کے گھر آئے ہوئے تھے، اور ہمیں بالکل نہیں پتہ تھا، مگر یہ کہ وہ انہوں نے یہ کیا کہ جب انہوں نے میرے بہنوئی کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ عورتوں کو اور بچوں کو جو ہیں ان کو لے آئیں، اور نوکر جو ہیں وہ آپ کے گھر کا پیکنگ شیکنگ کرا لیں گے، تو وہ تو نہیں آئے، مگر ان کو لے کے صرف ایک مرد ہمارا جو بہنوئی تھے وہ آئے، اشفاق علی، تو اشفاق علی آ گئے، تو انہوں نے جو تھے سکھ تھے یا ہندو تھے، ان کا ایسے ہی تھا، سکھ ہی تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ آ جائیں ہمارے گھر میں، مگر بچوں کو لے کے آئیں اور ایک مرد ہوگا، ہم نے کہا ٹھیک ہے، میرے بہنوئی نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو، جب ادھر جانے لگے تو میری والدہ نے اسی وقت ہمارے ہاں ہوتا تھا کہ سیف ہوتا تھا، اور سیف میں جیولری رکھی جاتی تھی، زیور، اور ہر جو زیور تھا وہ ایک ڈبوں میں بند ہوتا تھا، جیسے چوڑیوں کا ہے تو وہ چوڑیوں کے ڈبے میں، جو گلے کا تو ڈبے میں، تو ایک ڈبے سے نکال کے تو میری والدہ اور میری بہنیں جس کی شادی ہوئی تھی وہ سب زیور نکال کے ایک گٹھی میں اتنے، کوئی کپڑا لیا تو اس میں میری والدہ نے وہ اپنے پاس رکھ لی، اور یہ کہا کہ اچھا چلے ادھر جاتے میں نے ایک قمیض پہنی، کیونکہ اگست کا مہینہ تھا، ایک قمیض پہنی تو اس میں مجھے گرمی لگی، مگر میں نے کہا نہیں ایک قمیض شاید کو کھینچے تو پھٹ جائے، میں 2 قمیضیں پہنتی، دوسری قمیض بھی پہن لی، تو میرے بردر ان لا بھائی بہنوئی میرے وہ یہ کہہ رہے تھے چلو جلدی چل رہے تھے، جب چلے تو چپلیاں پہنے ہوئی تھی، جو گھر میں تھی وہی پہنے ہوئے تھی، وہ
کراس کرنے لگے تو ایک پاؤں وہاں رہ گیا اور ایک پاؤں ساتھ چلا گیا. چلیں اسی طرح گئے. تو وہاں گئے تو انہوں نے جو گھر کے مالک تھے انہوں نے کہا آپ ایسا کریں ادھر تیسری منزل پہ ایک کمرہ ہے اور اس میں آپ جا کے بیٹھ جائیں اور کوئی آواز نہ نکالے اور نہ کسی کا بچہ روئے. آپ اس پہ جہاں بیٹھے اور پھر جب میں کہوں گا تو اس وقت پھر آپ اس سے اٹھیں. تو پورا دن ہم اس کے اندر رہے بیٹھے, کچھ نہیں, سب بیٹھے ہیں, نہ کوئی کسی کا بچہ رونے دیا نہ وہ کرنے دیا, کچھ نہ کچھ بیٹھے رہے. وہ سارا دن گزرا تو پھر ان کو ہی پوچھا گیا, میرے بہنوں نے پوچھا کہ اب رات کیسے اوپر ادھر گزرے گی. کہنے لگے نہیں آپ لوگ ایسے کریں کہ اسی اس کے جو چھوٹا کمرہ نا اسی چھوٹے کی چھت پہ آپ جا بیٹھیں اور بالکل کوئی آواز نہ آئے, کچھ نہ آئے, تاکہ میرے میں گھر میں کوئی فساد نہ ہو. تو اتنے میں ہم وہاں اوپر جا بیٹھے تو میری والدہ جو تھی انہوں نے وہ جو زیور اپنا تھا وہ جو ایک چھوٹے میز پوش میں ڈالا ہوا تھا وہ ایسے پاس اپنے رکھا اور خود ایسے بیٹھی رہی. تو ایک بازو میرا ادھر سے میری ماں نے پکڑا اور دوسرا میری بھانجی کا پکڑا اور کہا بس تم نے یہاں بیٹھے رہنا جہاں میں بیٹھی ہوں, ہلنا نہیں. ہم اسی طرح بیٹھے رہے. اسی بیٹھے بیٹھے جب میرے بہنوئی نے کہا کہ جو لکڑی کی سیڑھی لگی ہوئی ہے اس پہ میں بیٹھ جاتا ہوں اور اگر انہوں نے نیچے سے کسی آنے کے مجھے دھکا دیا یا کچھ کیا تو پھر آپ اوپر سے چھلانگ لگا دینا اور کچھ نہیں کرنا, تو میں نہیں تمہارے لیے کچھ کر سکتا. چلے ہم بیٹھ گئے وہاں پہ اوپر اور میری والدہ نے مستقل میرا ہاتھ ایسے پکڑا اور میری بھانجی کا, تو کہتی ہلو نہیں. اب میں چونکہ اوپر بیٹھی تھی اور بہنوئی نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی ضرورت ہوئی کہ مجھے گرا دیا کسی نے تو میں نہیں آ کے آپ لوگوں کی مدد کروں گا, آپ خود اوپر سے چھلانگ لگا دینا. تو میں اپنی والدہ کے ساتھ یوں بیٹھی تھی, انہوں نے بازو پکڑا ہوا تھا اور میں چونکہ مجھے اس ایریا کا پتہ تھا تو نیچے ایک بڑا سا پتھر تھا تو میں یہ جھانک رہی تھی اوپر سے کہ اگر اس پتھر میں میرا سر لگ گیا تو پھٹ جائے گا نا, میں اس کو ذرا کھسک کے دوں. جب کھسنے لگتی تھی تو میری والدہ مجھے اوپر سے تھپڑ دیتی تھی, بیٹھ نہیں سکتی آرام سے. خیر وہ ہم نے ایسے رات گزاری وہاں. جب صبح ہوئی تو ہمارے چچا ایک کپورتھلا ہاؤس کے ایک تو سیکٹری تھے اور دوسرے اپنا کوئی کام کرتے تھے, بزنس کرتے تھے. دو میرے چچا وہاں پہ تھے کپورتھلا ہاؤس میں. کپورتھلا جو اسٹیٹ تھی ان دنوں کپورتھلا, تو وہاں پہ گئے ہم ان کے پاس پہنچے اس لیے کہ جب انہوں نے رات کو جب دیکھا کہ وہ یہاں پر نہیں اپنے گھر میں نہیں ہے تو انہوں نے اشفاق علی کو یہ کہا کہ تم جہاں چھپ سکتے چھپو, تو کل صبح ایک کریں گے کہ ایک جو ٹرک ہے جلندھر کو جاتا ہے, کپورتھلا سے جلندھر کو کوئی ٹرک جاتا ہے, اسے کہیں گے وہ آپ لوگوں کے دروازے پہ آ جائے اور وہاں سے آپ بیٹھ کے تو پھر ادھر. اچھا اس بات کو بھی ہم کوئی 12-15 دن ہم کپورتھلا رہے ان کے ہاتھ, اور اس لیے کہ نہ کوئی کپڑا تھا نہ کچھ تھا. تو کپڑے اتار کے, میں بڑی تھی, میری 2 بھانجیاں چھوٹی تھیں, تیسری بھی چھوٹی تھی, تو بیٹھ کے باتھ روم میں ہم نہاتے تھے, دھو لیتے تھے کپڑے, دھو کے تو بی جی کو دیتے, اپنی والدہ کو دیتی تھی کہ بی جی یہ باہر سوکھنے ڈال دو. وہ ڈالتی تھی, کبھی الٹانا, کبھی کہنا الٹا کر دو, سیدھا کر دو, وہ کرو. ہم وہاں بیٹھ کے اتنی دیر, جتنی دیر کے کپڑے کچھ سوکھ کے نہیں, سوکھ کے تو نہیں آتے تھے مگر پھر بھی گیلے بھی آ جاتے تھے کہ پہن لیتے تھے. وہ پہن کے تو باتھ روم سے آتے تھے, یہ تھا. اور کوئی کپڑا لے نہیں سکتے تھے کیونکہ بازار میں ہی کوئی کپڑا نہیں تھا سوائے پیراشوٹ کے. تو پیراشوٹ کا دھاگا اتنا زبردست تھا کہ ہم اس کو ادھیڑتے ہاتھ بھی تھکتے تھے مگر دھاگا نہیں ٹوٹتا تھا. وہ کیا کہ چلو پھر اس کے کوئی شلواریں قمیضیں بنائیں گے, مگر وہ نہیں کر سکے. پھر ہم وہاں سے آئے تو انہوں نے ایک
ٹرک خالی ٹرک بھیجا تھا کہ یہ وہاں سے ان کو لے کے کسی طرح وہاں پہنچا دیں چھاؤنی یعنی جو کنٹونمنٹ ہے اس میں پہنچا دیں کہ تب یہ آرمی کے اس میں اسکواڈ میں آ جائیں گے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ ہمارے گاؤں میں ہمارے گھر کے سامنے تو پتہ تھا ان کو کہ یہاں پہ ان کے رشتہ دار رہتے ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے یہ کیا کہ لا کے نا وہ جو ٹرک تھا انہوں نے ہمارے گھر کے سامنے رکھا۔ تو اتنے میں جو ہمارے ملازم تھے انہوں نے کچھ گھر کا سامان اکٹھا کر کے رکھا، تو کہا کہ چلو ہم جاتے ہوئے لے جائیں گے، مگر وہ نہیں کر سکے کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو آپ کا سامان جو آپ نے اکٹھا کیا تھا وہ تو آپ کے فلاں رشتہ دار کے گھر میں ڈالا ہے اور ان کا لا کے یہاں ڈالیں گے، ہم یہ دن کو کریں گے۔ خیر ہم خاموش ہو گئے۔ اب جب چلنے لگے تو وہ ہمارے ملازم نے وہاں سے اس کی اچار کی چاٹی لی اور ایک نے پرانا قالین تھا وہ اکٹھا کر کے چلو بیٹھنے کی جگہ کوئی ہوگی، اور اس طرح ایک کے وہاں پہ میری بہن کا یہ سوئنگ مشین تھی، وہ پاؤں سے چلتی تھی، ہاتھ سے نہیں، پاؤں سے چلتی تھی سوئنگ مشین، وہ لی اور لے کے ٹرک میں بیٹھ گئے۔ تو ہم سیدھے وہاں پہنچ گئے کنٹونمنٹ۔ تو ادھر سے جو میرا بہنوئی تھا ان کی جو باپ تھے وہ سیشن جج تھے، تو انہوں نے کہا کوشش کی کہ آرمی میں ان کو اسکواڈ کے لیے آرمی میں بچائے۔ تو انہوں نے جب وہ کیا کہ کسی طرح یہ وہاں پہنچ جائیں، بہر صورت انہوں نے ایک ٹرک جو خالی جا رہا تھا کپورتھلا سے جلندھر، اس میں کر کے ہمارے دربار پہ آ کے ہم صبح کوئی رات کے 3 بجے 4 بجے ہم پہنچ گئے چھاؤنی میں۔ جب چھاؤنی میں پہنچے تو ہم نے کچھ تھوڑا سا حوصلہ ہوا کہ چلو ابھی تو ہم آرمی کے اس میں اسکواڈ میں ہیں۔ آرمی پہنچے، اتنے میں وہاں پہ جب پہنچے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ابھی دن ہوگا، دن نہیں ہو رہا تھا، رات ہی پڑی ہوئی تھی، یعنی انہوں نے 5 بجے کے قریب وہاں سے اسکواڈ چلنا شروع ہو، اناؤنس کر دیا کہ ہم چل رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ بیٹھ گئے ہم اس میں، نہ کھانے کو کچھ، نہ پینے کو، نہ کوئی ایسی چیز نہیں، بس وہی 3-4 چیزیں جو سرونٹ اٹھا کے اس میں ٹرک میں رکھی تو وہ وہاں گارڈ میں پہنچ گئے۔ وہاں سے پھر جو سیشن جج تھے والد میرے بہنوئی کے، انہوں نے وہاں سے ارینجمنٹ کیا تھا کہ کسی طرح یہ وہاں سے کنٹونمنٹ پہنچ جائیں تو کنٹونمنٹ سے پھر ہم ان کو آرمی کے اسکواڈ میں کریں گے۔ تو وہاں سے ہمارے لیے اسپیشل انہوں نے جو ٹرک تھے وہ بھیجے، آ گیا آرمی میں ٹرک، تو ہم اس میں بیٹھ گئے کوئی 4 بجے کے قریب صبح، مگر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، نہ کوئی ایسی بات تھی، نہ بچے نہ چھوٹے، نہ کوئی مانگتا تھا، نہ مانگنے کو کوئی بات تھی۔ بہر صورت وہاں بیٹھے تھے تو انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ اب ہم 6 بجے کے قریب یہاں سے جانے والے ہیں۔ تو ہم سب جہاں پر وہ جو چھوٹا کوئی پھٹا ہوا قالین رکھا تھا وہ بھی ہم نے فٹافٹ گاڑی میں رکھا، وہ چاٹی بھی رکھی جو کر کے چلو کوئی چیز تو ہوگی، روٹی نہ ہوگی تو کوئی چیز ہوگی تو ہم اچار کے ساتھ ہی کھا لیں گے۔ بہر صورت جب ہم اس میں بیٹھے ہیں تو وہ آرمی سارا اس میں اسکواڈ ہو گیا، آرمی کے کنٹرول میں ہم ہو گئے۔ اللہ کا شکر ادا کیا۔ راستے میں جہاں کہیں چنوں کی یہ چھوٹی چھوٹی ٹوکریاں لے کے ابالے ہوئے یا آلو کے کانٹے بنے ہوئے، کوئی آلو کے چاٹ بنائی ہوئی، وہ ایسے ایسے لے کے جو چلتا تھا جہاں ہمیں نظر آتا تھا، میرے بہنوئی اسے کہتا تھا 5 روپے، تو اب میرے بہن کہتے تھے اچھا پوری ٹوکری دے دو، 10 میں 10 دے دو۔ اس طرح ساری ٹوکری لے کے بیٹھ گئے کہ کم از کم ہمارے پاس ٹرک میں کچھ تو ہوگا، آرمی اس وقت تو ہمیں نہیں دے گی۔ بہر صورت آرمی کو چونکہ جانا تھا جی ٹی روڈ پہ، پاکستان کا نام بھی نہیں ابھی پتہ چلا تھا، وہ تو بہت دیر میں ہوا۔ تو بہر صورت انہوں نے وہاں سے یہ کیا کہ ہمیں اپنے ساتھ لے لیا، اور ہم پوری راستہ یہ جو جی ٹی روڈ ہے یہ کنٹونمنٹ سے لے کے لاہور تک اس کی سڑک کے کنارے پہ کہیں 2 کہیں 4 کہیں 6 ایسے عورتیں اور بچے اور لڑکیاں
انہیں ذبح کر کے یعنی مار کے تو ان کے ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا دیا ہوا تھا، یہ لو پاکستانی۔ ہم روتے پیٹتے وہاں سے جا رہے تھے کہ اللہ تیرا شکر الحمدللہ، مگر یہ تھا کہ ہم سوچ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے یہ آرمی کا اسکواڈ ہمیں یہ لاہور تک پہنچا دے گا۔ اللہ کا شکر الحمدللہ وہاں پہنچے تو وہاں پہ گھر تھا میرے بہن بھائی کے باپ کا، اور وہ بھی سیشن دار تھے اور بہت بڈھے ہو چکے تھے۔ تو انہوں نے ان کا گھر جو تھا تو اس میں جے روڈ پہ تھا، اور ایک گھر ان کا اپنا تھا، اور اس کے ساتھ انہوں نے دوسرے گھر اس کا آدھا حصہ ہندوؤں کو دیا ہوا تھا، کیونکہ اگر اتنا نہیں، مگر یہ کہ اتنے بڑے بڑے گھر ہوتے تھے اور ان کو فوراً کرتے تھے کہ چلو یہ ہمارے استعمال کا، یہ ان کے ہو جائے۔ وہاں جا کے جب ہمیں لاہور سے وہاں سے چلے تو لاہور پہنچے ہیں تو ہم نے کہا کہ نہیں، اب زمین پاک ہے، ہم نے اسی پہ سبزہ کرنا ہے، ہم یہ نہیں کرنا کہ کپڑا بچھائیں اور جان مال ڈھونڈیں اور یہ وہ نہیں، اب اسی زمین پہ، یہ تو پاک زمین ہے، ہم پاک کر کے لائے ہیں، یہ تو پاک ہو گئی ہے۔ لاہور آئے تو انہوں نے کہا یہ ساتھ جو گھر ہے یہ آپ لے لیں، اس میں ہم آ گئے۔ اسی میں وہ اپنے میرے بہنوئی اشفاق علی اپنے والد کو بھی لے آئے، وہ بھی اپنے گھر میں تھے باہر صورت کا، میں اب آپ کو اکیلا کیسے چھوڑوں، تو پھر ان کو سول جج بنا کے تو سول سروس میں ڈال کے تو ان کو ملتان بھیج دیا۔ لیاقت علی کو انہی دنوں قتل کر دیا تھا، تو وہ بھی اب ملتان میں تھے جب کہ یہ خبر آئی کہ جہاز ملتان کے اوپر سے جا رہا ہے، تو تب پتہ چلا کہ ان کا یہ ہوا۔ اس چونکہ جنریشن کو یہ نہیں معلوم کہ پاکستان کیسے بنا، وہ اس کی ہم سے پوچھے، ہم ان کو بتاتے ہیں، یہی بتاتے ہیں کہ کس کس مشکل کے ساتھ ہم نے کھانا پینا نہیں کھایا، ہم نے کوئی کپڑے نہیں پہنے، ہم نے وہی کپڑے ایک دو جو ہم پہن کے گھر سے چلے تھے وہی پہن کے دھو کے اپنا گزارا کیا، اور اسی میں ہمارا 5-6 مہینے اسی طرح گزرا۔ اسی طرح ہم اسی میں دھکے کھاتے کھرتے ادھر، پھر کسی کو نوکری مل گئی تو اس نے کر لی، جس کو نہیں، مگر یہ کہ ہم نے اس پاکستان بننے کی قدر ہمارے دلوں میں اس جنریشن کو نہیں آ رہی جو جنریشن ہمارے پاس تھی، جو ہمارے بعد میں آئی۔ اس میں ہماری اپنی غلطی ہے کہ ہم اتنا مصروف ہو گئے تھے اس بات میں کہ چلو ہم نے تو پاکستان بن گیا، اب تو ہمیں اس کا تو پتہ ہے، ہم تو جانتے ہیں، اور اس مشکلات کو کاٹتے پھرتے ہم پھر اسی پاکستان کو بنانے کے لیے، اسی پاکستان میں ہم باقی زندگی گزارنے کے لیے کہ اس کی جو قدر ہے اس کو ہماری نظروں میں آئے کہ پاکستان کیسے بنا، اور جو پھر وہاں سے گٹھلیاں لے کے آ رہے ہیں، کوئی جو اپنی والدانوں کو، کوئی اولاد کو، کسی کی اولاد گئی، کسی کے والدین گئے، ان سب کو ضائع کرا کے چلے آ رہے ہیں، اس کا ان کو احساس نہیں ہوا۔ تو اللہ کرے کہ یہ سب کچھ ہر چیز ہے، یہ کوئی کہتا ہے یہ نیا پاکستان ہے، دوسرا پاکستان، وہی پاکستان ہے، صرف اس کو ہمارے اندر اتنا جذبہ ہونے چاہیے، جس جذبے پہ ہم آ رہے تھے کہ ہم آ گئے ہیں، پاک زمین پہ آ گئے ہیں، اب اس میں ہمیں اپنے جذبے کو نئے سرے سے پاک کرنا چاہیے۔ ہم اپنے جذبے کو ہی بگاڑ بیٹھے ہیں، ہمیں اسی کا احترام چاہیے، اس کے لیے ہمیں اپنی باقی زندگی جو ہے اس میں گزارنی ہے، اور اسی پاکستان میں گزارنی ہے، اور یہی پاکستان ہے، اس سے بہتر کوئی پاکستان نہیں، اور اسی پاکستان کا احساس کرو، اور کس طریقے سے احساس کرتے ہو کہ کتنی خاندانوں کے خاندان تباہ ہو گئے، اور کتنے ان کی جائیدادیں جو کہ وہ ساری ضائع ہو گئیں، تو مگر پھر سکون اطمینان کے ساتھ۔ اب جب ملتان میں تھے تو وہاں پہ پہلا تھا لڑکیوں کا کالج، تو اس پہ اوپننگ پہ فاطمہ جناح کو بلایا تھا، تو اس پہ فینسی ڈریس پہ جا رہے تھے، تو میں نے فینسی ڈریس پہنا ہوا تھا، تو اس میں جا رہی تھی تو پاؤں میں ذرا ٹھوکر سی لگی، تو میں لنگڑا کے جا رہی تھی تو پیچھے سے ٹیچر کہہ رہی تھی نا اب ایسے ہی چلو،
ایسے ہی گئی تو مجھے فرسٹ پرائز ملا۔ تو اب یہ ہے کہ اس کو ہم نے دوبارہ رینیوڈ کرنا ہے، اس کو دوبارہ یہ احساس کرنا ہے، سب کے دلوں میں یہ آنا چاہیے کہ ہمارا پاکستان ہے اور ہم نے کس مشکل سے بنایا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کر کے ہم اس شکر میں آ گئے۔ اب اس لیے ہمیں اب بھی اپنے آپ کو احساس میں داخل کر کے اور اس بات کو احساس میں سوچ کے کہ ہم کو اس پاکستان کی کتنی عزت اور اتنی قدر چاہیے، اور اتنی کہ ایک چیز بھی نقصان ہوتا ہے کسی بندے کا یا کسی انسان کا تو اس کی بھی کبھی کمی نہیں پوری ہوتی، اور یہ تو دیکھو لاکھوں انسان اسی اس میں چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہدایت دے اور ہمارے اندر جذبے پیدا کرے، وہی جذبہ جو پہلے قائد اعظم کا تھا، جو وہ اسی زمانے کا ان لوگوں کا جو تھا، جو ہماری جنریشن کا تھا۔ اب میں ہماری جنریشن میں اس لیے کہہ رہی ہوں تو اب اس عمر میں بھی میں آ گئی ہوں اور اس کا احساس بھی کرتی ہوں۔ مجھے اس کا احساس بھی بہت ہے کہ وہ اتنی قتل و غارت ہوا، اتنی زندگیاں تباہ ہوئیں، اتنے لوگ گھروں برباد ہوئے۔ اب اتنے سب اسی طرح کوئی ادھر تو کوئی ادھر تو اسی کا ہو جاتا۔ اب اللہ ہمیں ہدایت بھی دے اور ہم اس کو برداشت بھی کریں، اور اس پہ ہمیں برداشت کی طاقت بھی عطا کرے، اور ہم اس کو صحیح طریقے پہ لے کے چلیں جیسے قائد اعظم نے دیا تھا۔ اللہ کرے